کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات، میں سب سے پہلے جشن ولادت پاک سیدہ کائنات مخدومہ دو جہاں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت پاک کے موقع پر آپ تمامی عالم اسلام کے مسلمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ولادت پاک سیدہ کائنات کے وسیلے عالم اسلام میں امن اور محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ گزشتہ جمعہ جیسا کہ میں نے 22 جمادی الثانی یوم صدیق اکبر کی مناسبت سے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب قرآن و حدیث کی روشنی میں نے بیان فرمایا۔ آج 20 جمادی الثانی جشن ولادت پاک سیدہ کائنات مخدومہ دو جہاں ام الحسنین کریمین نگرین شہیدین زوجہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ معلمہ زہرا بطول فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کے فضائل و مناقب کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ چند باتیں سماعت فرما لیں۔ میں نے سورۃ الشورى 25واں پارہ کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، اے نبی، آپ اپنی امت میں اس بات کا چرچا کریں اور اس بات کا مطالبہ کریں اور اس بات کا اعلان کر دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری امت کے لوگوں، میں نے جو بھی دین کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں اور جو بھی خدمات دین انجام دی ہیں تو اس کے سلسلے میں آپ سے کوئی مزدوری، کوئی اجرت، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا سوائے میرے اہل بیت اور میرے اہل قرابت کی محبت کے، مودت کے۔ تو قرآن ہے، بارہا آپ یہ آیت کریمہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن آج سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کے جشن ولادت کے موقع پر آج آپ کو میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں بہت ساری باتیں مختصر میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، رات کا وقت تھا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ اپنی امت کے لوگوں سے اپنے گھر والوں کی محبت کا مطالبہ کریں، اپنے اہل بیت، اپنے اہل قرابت اور اپنی جو ہے اولادوں کے حق میں امت سے ان کی محبت کا مطالبہ کریں۔ تو جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کون ہیں اور کن کی محبت ہم لوگوں پر واجب ہے۔ صحابہ کرام، میں نے گزشتہ کہا تھا گزشتہ جمعہ کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ عمل سے صحابہ نہیں بنے، حضور کے دیدار سے صحابہ بنے، حضور کے چہرے کو دیکھ کر وہ صحابہ بنے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کے عمل کو نہ دیکھیں بلکہ ان کی صحبت مصطفیٰ کو دیکھیں۔ تو صحابہ کرام جیسی عظیم شخصیت کہ آج کا اپنے وقت کا غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، نجبا ہو، نقبا ہو، ان میں سے کوئی بھی ولی کسی بھی ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ اب دیکھیے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اے نبی آپ اپنے اہل قرابت کی محبت کا مطالبہ کریں، باضابطہ آپ نے تو پیسہ نہیں مانگا دین کی خدمت کے عوض، آپ نے
روپے نہیں مانگا، آپ نے زمین نہیں مانگی، آپ نے جائیداد نہیں مانگی، آپ نے روٹی نہیں مانگی، آپ نے کھانا نہیں مانگا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی محبت مانگیے، اپنے گھر والوں کی محبت مانگیے، کیونکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ سب سے زیادہ اس روئے زمین پر جس گھرانے پر ظلم ہوگا وہ گھرانہ گھرانہ مصطفیٰ ہوگا۔ اللہ جانتا تھا، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے کہ سب سے زیادہ اس روئے میں بہت بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، سنیں آپ بھی، کہ سب سے زیادہ اللہ کے علم میں تھا کہ سب سے زیادہ اس روئے زمین پر جو گھرانہ ستایا جائے گا اور جس گھرانے کے حقوق کو پامال کیا جائے گا وہ گھرانہ گھرانہ مصطفیٰ ہوگا۔ وہ گھرانہ بولیے سب مل کر، گھرانہ مصطفیٰ ہوگا۔ جس اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ ہوگا وہ اہل بیت مصطفیٰ ہوگی۔ جس آل کے ساتھ ظلم ہوگا وہ آل محمد ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، قرآن میں ہے، قرآن میں جیسے نماز کا حکم کہاں ہے؟ سب مل کر بولیے، قرآن میں ہے۔ روزوں کا حکم قرآن میں، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں، حج و طواف کا حکم قرآن میں، صلہ رحمی کا حکم قرآن میں، خدمت والدین کا حکم قرآن میں ہے۔ اسی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا اور ان کے بچوں سے محبت کا حکم قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر جن عظیم ہستیوں کی محبت کو اللہ نے ہم لوگوں پر فرض کر دیا، واجب کر دیا، آخر وہ اہل قرابت کون ہے؟ رات بھر سوئے نہیں صحابہ، سنیے، وہ صحابہ تھے، رات بھر سوئے نہیں کہ آخر کون ہے؟ کہیں ابو بکر تو نہیں ہے، کہیں عمر تو نہیں ہے، کہیں ہم میں سے عثمان تو نہیں ہے، کہیں طلحہ، زبیر، عبداللہ، عبید الرحمن، سعد، سعید، اولون، سابقون، مہاجرین، انصار، صحابہ تو نہیں ہے کہ جن کی محبت کو اللہ نے ہم لوگوں پر فرض قرار دے دیا؟ آپس میں گفتگو ہونے لگی، آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگے، اور اسی طرح رات بھر آپ صحابہ اکرام نہ سو پائے۔ رات کے وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، صبح فجر کے وقت بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے۔ صبح فجر کے وقت مسجد نبوی کا دروازہ کھلا، سرکار مصلی پہ تشریف لائیں، تمام صحابہ نے سرکار کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی، اور فجر کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رات کل ایک آیت آپ پر نازل ہوئی تھی، اس آیت کو ہم لوگ ابھی تک سمجھ نہ سکے۔ یا رسول اللہ، آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پر پورا قرآن نازل ہوا ہے، حضور آپ بہتر بتائیں گے کہ آخر اہل قرابت سے کون لوگ مراد ہیں، آپ کے وہ قریبی رشتہ دار کون ہیں کہ جن کی محبت تمام امت پر فرض ہے؟ تو جب سوال ہوا تو حضور نے فرمایا، سنیں کون ہے سیدہ، کون ہے مخدومہ دو جہاں، کون ہے ام الحسنین کریمین نیرین شہیدین، کون ہے زوجہ علی المرتضیٰ، کون ہے خاتون جنت، کون ہے فاطمۃ الزہرا، کون ہے جان احمد، کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کون ہے مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات کون ہے؟ تو حضور سے جب صحابہ نے پوچھا کون ہے اہل قرابت، تو حدیث میں ہے، روایتوں میں ہے، تفسیر میں ہے
کہ حضور نے فرمایا صحابہ کے جو سوال ہیں وہ میں کوٹ کر رہا ہوں. صحابہ نے اس طور پہ سوال کیا: من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ کے وہ کون اہل قرابت ہے، وہ کون قریبی رشتہ دار ہے کہ جن کی محبت ہم صحابہ پر واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہوا علی. حضور نے فرمایا والفاطمہ والحسن والحسین وابناہما الی یوم القیامہ، کہ ہمارے اہل قرابت کہ جن کی محبت امت پر فرض ہے، واجب ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور کہا صبح قیامت تک آنے والی نسل حسن و حسین ہے. ان کی محبت امت پر کیا ہے؟ سب مل کر بولیے. تو نماز پڑھنے والوں، بے شک نماز پڑھو، نماز فرض ہے، فرض عین ہے، لیکن ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ جس میں محبت اہل بیت نہ ہو. روزہ رکھنے والوں بے شک روزہ رکھو، رمضان کا روزہ رکھنا فرض عین ہے، مگر ایسے روزے کا کیا فائدہ جس میں اہل بیت کا عشق نہ ہو. اس لیے میرے پیارو، اللہ کے واسطے سمجھیں کون ہے اہل بیت، کون ہے رسول اللہ کا گھرانہ. وہ ہے کہ جن پر سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اور جب زمین والے جس پر ظلم کرتے ہیں، آسمان والے ان کا مرتبہ بلند کر دیتے ہیں. آسمان والے ان کا مرتبہ، سب مل کر بولیے، بلند کر دیتے ہیں. تو ظالم ہونا عیب ہے، مظلوم ہونا عیب نہیں ہے. ہاں حسین مظلوم کربلا ہے، ہاں امام زین العابدین مظلوم کربلا ہے، ہاں سیدہ زینب الکبریٰ مظلوم کربلا ہے. مظلوم ہونا، سب مل کر بولیے، کوئی عیب نہیں، ظالم ہونا عیب ہے. تو یہ گھرانہ آج بھی مظلوم ہے. دیکھو بھائی، مظلوم ہی تو ہے. کتنے لوگوں کو پتہ ہے 20 جمادی الثانی سیدہ کی ولادت کی تاریخ ہے؟ مظلوم ہی تو ہے. کتنے لوگ جمعہ کے خطاب میں ذکر اہل بیت کو موضوع بناتے ہیں؟ اہل بیت مظلوم ہی تو ہیں. کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ سیدہ جس سے راضی ہو جائیں، سیدہ کا بابا اس سے راضی ہو جائے. اس لیے تو 20 جمادی الثانی جشن ولادت کے موقع پر اپنے اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی خانقاہوں میں ضرور سیدہ کے نام پر فاتحہ اور کم سے کم میلاد شریف کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ اس امت سے فاطمۃ الزہرا نے بڑی محبت کی ہے، بڑی محبت کی. اتنی محبت کی ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رات کا سجدہ لمبا کر دیتی تھی. کیوں کرتی تھی لمبا؟ یہ رات میں سجدے جو سیدہ کا لمبا ہوتا تھا، اس کی وجہ حسین نہیں، اس کی وجہ حسن نہیں، اس کی وجہ علی نہیں ہے، اس کی وجہ ان کا خاندان نہیں ہے، بلکہ رات کے سجدے اس لیے لمبے تھے کہ میں اس لیے رات میں سجدہ لمبا کر دیتی ہوں تاکہ میرے لمبے سجدے کی وجہ سے اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے. اور پھر کہتی، جب صبح ہوتی تو کہتی اللہ سے، اللہ رات تو نے اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی ادا نہ ہو سکے. وہ ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا جو اپنے بابا کی امت کے لیے اتنی فکر مند ہوں کہ راتوں کا سجدہ لمبا کر دے. وہ ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کہ اسلام اور دین کے لیے انہوں نے حسین کو پال کر زمانے کو دے دیا. وہ ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا. یہ امت نہ اہل بیت کو پہچانی ہے اور نہ مانی ہے، صرف جانی ہے کہ ہاں یہ رسول اللہ کے گھر والے، مگر نہ پہچان سکی ہے. اس امت نے پہچانا ہے نہ مانا ہے، اور مانا ہے تو اپنی طرح مانا ہے. اس لیے میں صرف ایک حدیث کوٹ کروں گا بس. سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عظمت اور فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے بھائی.
صرف آپ کو لاجیکلی سمجھانے کے لیے. آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے, قرآن نہیں سمجھ سکتے, لیکن اتنا تو سمجھیں کہ آج جگہ جگہ جہاں جہاں گنبد چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس گنبد کے نیچے جو شخصیت آرام فرما ہیں, چاہے وہ غریب نواز ہو, چاہے وہ غوث اعظم ہو, چاہے وہ مخدوم صابر کلیری ہو, آپ تاریخ اٹھائیں, چاہے وہ مخدوم کچھوچا ہو, چاہے حاج الحرمین سیدنا عبد الرزاق نور العین ہو, چاہے سرکار عالم پناہ وارث دیوا ہوں, یہ جگہ جگہ جو حکومت نظر آ رہی ہے, جو گنبد چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو شخصیت آرام فرما نظر آ رہی ہے, جن کی بارگاہ میں جا کر لوگوں کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, لوگوں کو سکون مل جاتا ہے, وہ سید بابا, وہ رجب علی بابا, وہ مولا علی بابا. خود اپنے کلکتہ شہر میں دیکھ لو میرے پیارو, آپ غوث بنگالہ کو دیکھ لو, یہ جتنے چمکتے ہوئے گنبد کے نیچے آرام فرما بزرگ ہیں, یہ سب سیدہ کے گھر والے ہیں, یہ سب سیدہ کے گھر والے ہیں, یہ سب سیدہ کے جو ہے خاندان والے ہیں, یہ سب سیدہ کے جو ہے اولاد اور ان کے نسل والے ہیں. اس لیے میرے پیارو, تو اس امت پر سیدہ کا بڑا احسان ہے, اس امت پر بڑا احسان ہے. اب آئیے ایک حدیث سنیں آپ, حدیث پاک میں ہے, بلکہ غالباً بخاری شریف کی بھی حدیث میں ہے یہ, کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ناراض ہو کر خاموش بیٹھی ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے آتے تو سب سے پہلے اپنی چہیتی, اپنی لاڈلی پیاری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ملاقات فرماتے. گھر بعد میں جاتے, سیدہ خدیجہ سے بعد میں ملتے, سیدہ حفصہ سے بعد میں ملتے, سیدنا زینب بنت جہش سے بعد میں ملتے, سیدنا سودا بنت زمعہ سے بعد میں ملتے, لیکن پہلے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ملاقات کرتے. سفر سے جب بھی واپس آتے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 4 بیٹیاں ہیں. کتنی ہیں؟ ہاں, لیکن آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آخر 4 بیٹیوں میں سے صرف سیدہ کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ تو بھائی سمجھے تو صحیح, 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی لاڈلی پیاری سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے. چاروں کا مقام اپنی جگہ, چاروں کی عظمت اپنی جگہ, چاروں نسل رسول ہیں, چاروں اولاد رسول ہے, بنات رسول ہے, لیکن ان میں سب سے نمایاں حیثیت اور مقام والی سیدہ فاطمۃ الزہرا اس لیے ہے کہ وہ حسنین کی ماں ہے. وہ کن کی ماں ہے بولیے؟ حسنین کی ماں ہے. وہ حسنین کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ میرے حسن و حسین کو معمولی مت سمجھنا, کیونکہ یہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور فرمایا سیدۃ نساء العالمین, اے میری بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور تو تمام جہاں کی عورتوں کی سردار ہے. سیدہ نے پوچھ لیا یا ابتی فأین مریم, اے بابا جان. دیکھیے حضور ہر جہت سے چاہتے تھے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا راضی رہے, خوش رہے. یہی وجہ ہے, آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے تمام گھر والوں کو بلایا. بلانے کے بعد سب سے پہلے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے کان میں سرگوشی کی. سیدہ رو رہی تھی, چیخیں مار مار کر رو رہی تھی, لیکن حضور نے ان کو قریب بلایا. بلانے کے بعد ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی کہ جسے کسی نے نہیں سنا سیدہ کے علاوہ. اس کے بعد حضور کی وفات کے بعد جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ حضور کے وصال کے وقت
کافی رو رہی تھی، گھبرا رہی تھی، اور پھر حضور نے پتہ نہیں کون سی ایسی بات آپ کے کان میں کہہ دی کہ آپ مسکرا پڑیں، آپ ہنس پڑیں۔ آخر وہ کون سی بات تھی؟ تو کہا کہ حضور نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ کیوں روتی ہو؟ 6 مہینے گزرنے دو، 6 مہینے کے بعد تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ 6 مہینے صرف گزرنے دو، بس 6 مہینے کے بعد تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی۔ اب دیکھیے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وصال مبارک 3 رمضان المبارک، کتنے؟ 3 رمضان المبارک کو ہوا، اور حضور کب پردہ فرمائے؟ 12، ارے سب مل کر بولیے۔ کچھ لوگوں نے 12 ربیع الاول کا قول کیا، کچھ لوگوں نے 8 ربیع الاول کا، کچھ لوگوں نے 2 ربیع الاول کا، ہے نا؟ تو ٹھیک آپ دیکھیں ربیع الاول سے رمضان تک کا جو مہینہ ہے، یہ کتنے مہینے ہیں؟ 6 مہینے۔ تو سیدہ مسکرا پڑی۔ ٹھیک 38 سال نہیں، 28 سال کی عمر میں، کتنی کم عمر میں سیدہ کا وصال ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور، آپ زندگی میں دیکھیں کہ حضور کس سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ بلکہ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کوئی سوال کرتا کہ حضور سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے اور حضور کا پسندیدہ شخص کون تھا، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہی کہتی تھی کہ حضور کی سب سے پیاری فاطمۃ الزہرا ہے، اور حضور کے سب سے پیارے مولا علی المرتضیٰ ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ ماں عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ اگر یہ کہ سیدہ ماں عائشہ صدیقہ کی حق گوئی کا جواب نہیں، اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتی تو وہ تو یہی کہتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ اپنے بارے میں کہتی، کوئی اور ہوتی، ان کی حق گوئی کا جواب نہیں کہ انہوں نے حق کہا کہ حضور کی سب سے پیاری فاطمہ ہے اور حضور کے سب سے پیارے علی المرتضیٰ ہے، لیکن ان کی جگہ کوئی اور بیوی، کوئی اور عورت ہوتی تو وہ کیا کہتی کہ حضور کی سب سے پیاری تو عائشہ ہے، میں ہوں، اور حضور کے سب سے پیارے تو میرے بابا ابو بکر ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کیا کہا کہ حضور کی سب مل کر بولیے، حضور کی سب سے پیاری سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، اور حضور کے سب سے پیارے مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے۔ اور پھر علامہ احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ پھر جب کوئی سیدہ فاطمۃ الزہرا سے سوال کرتا کہ اے فاطمہ بتائیے کہ حضور کی سب سے پیاری اور حضور کے سب سے پیارے کون ہیں، تو سیدہ فاطمۃ الزہرا جواب دیتی تھی کہ حضور کی سب سے پیاری ماں عائشہ صدیقہ ہے۔ سب مل کر بولیے، حضور کی سب سے پیاری، یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا جواب دیتی تھی کہ حضور کی سب سے پیاری ماں عائشہ صدیقہ ہیں، اور حضور کے سب سے پیارے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہ تھا ان میں محبت، صحابہ اور اہل بیت میں اس قدر محبت تھی کہ یہ ایک دوسرے کو اپنا سمجھتے تھے، اپنا۔ لیکن بے غیرتی سے یہ کون سی ایسی قوم اس میں گھس آئی کہ جو صحابہ پر لعن طعن کرتی ہے اور اہل بیت کے فضائل بیان کرتی ہے، یا اہل بیت پر لعن طعن کرتی ہے اور صحابہ کے فضائل بیان کرتی ہے۔ اس لیے سنیوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے، یہی عقیدہ ہے، جو نظریہ، جو عقیدہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے دیا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی جشن ولادت زندہ باد، پائندہ باد۔ صدق دل سے پڑھے استغفر اللہ
ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.